بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حابل نے قابل کا قتل کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ حضرت ابن مسعود، مروہ ابن عباس اور دیگر کئی صحابہ رضوان علیہ اجمعین سے معقول ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہر حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کرتے تھے۔ دستور کے مطابق حابل نے قابل کی بہن سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ قابل جو کہ عمر میں بڑا بھی تھا، اس کی بہن خوبصورت بھی تھی۔ قابل کا خیال تھا کہ وہ اپنے بھائی پر فوقیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا کہ قابل اپنی جڑواں بہن کی شادی حابل سے کرو۔ قابل نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا اور خود ادائیگی حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اپنی اولاد کی حفاظت و نگرانی کے لیے آسمانوں کو کہا، تم میری اولاد کی حفاظت کرنا، تو آسمانوں نے انکار کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمینوں سے کہا کہ تم میری اولادوں کی حفاظت کرنا، تو زمینوں نے بھی انکار کر دیا۔ پہاڑوں سے کہا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ قابل نے بقیہ اولاد کی ذمہ داری لے لی۔ جب آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تو دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانی، حابل نے جو کہ مال مویشی والے تھے، انہوں نے قربائے بکری کا بچہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابل نے اپنی زرعی پیداوار میں سے فصل کا ایک ناکارہ اور ردی گھٹا قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب دونوں اقسام کی قربانی پیش کر دی گئیں تو آسمان سے آگ اتری، جس نے حابل کی قربانی کو بھسم کر دیا اور قابل کی قربانی چھوڑ دی۔ اس وقت قربانی کی فوقیت کی علامت یہی تھی کہ جب قربانی کی چیز کو کسی بلند جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا تو آسمان سے آگ ظاہر ہوتی تھی۔ جس قربانی کو آگ جلا دیتی وہ بارگاہ الہی میں قبول و مقبول ہوتی، جسے آگ نہ چھوتی وہ مردود سمجھی جاتی تھی۔ قربانی قبول نہ ہونے کی وجہ سے قابل غضبناک ہوا اور کہنے لگا، اگر میری جڑواں بہن سے نکاح کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا، اللہ تبارک و تعالی اور پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم بخدا مقول بابل سقوط و طاقت کے اعتبار سے قابل سے فائق تھا، لیکن خوف گناہ قابل کی طرف سے ہاتھ بڑھانے سے منع کر رہا تھا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تشویش لاحق تھی کہ آیا ان کے بیٹوں نے قربانی کی اور وہ قبول ہوئی یا نہیں۔ جب قابل کی قربانی مردود اور حابل کی قربانی قبول ہو چکی تو قابل نے اپنے والد گرامی سے کہا، آپ نے حابل کے لیے دعا کی ہے اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، میرے لیے آپ نے دعا نہ کی۔ اس وقت قابل نے حابل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابل کو بکریاں چراتے ہوئے تاخیر ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ حابل کو تاخیر کس لیے ہوئی۔ قابل تلاش کے لیے نکلا۔ حابل ملے تو اسے کہنے لگا، تیری قربانی قبول ہو گئی، میری کس لیے نہ ہوئی؟ حابل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانیاں قبول فرماتا ہے۔ قابل یہ بات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں لوہے کا ٹکڑا تھا۔ قابل نے حابل کو وہ لوہے کا ٹکڑا مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابل آرام کر رہے تھے کہ قابل نے پتھر ان کے سر پر مار کر انہیں قتل کر دیا اور انہیں کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حابل کا گلا گھونٹ کر انہیں درندوں کی طرح چیر پھاڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ وصال کر گئے۔ سورۃ مائدہ میں ہے، جب قابل نے حابل کو دھمکی دی تو قابل نے کہا، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا، تجھے قتل کر دوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ حابل یہ اظہار بیان اس کے حسن اخلاق
اور اس بات کا غمار ہے کہ حابل چاہتا تھا کہ قابل نے تو غلط ارادہ کر لیا، لیکن میں اس ناپاک عزائم سے محفوظ رہ جاؤں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمانوں اپنی تلواریں لیے ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بھی مسلمان بھائی کے قتل کرنے کا حریص تھا لیکن دانا نہ چل سکا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلڑے میں پڑے تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ یعنی اگرچہ قوت و طاقت میں تجھ سے زیادہ ہوں، لیکن میں نے تجھے قتل نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور میں نے پختہ عزم کر لیا ہے کہ میرے قتل کا گناہ اور اس سے قبل جو گناہ تو کر چکا ہے اس کا بوجھ تو اٹھائے۔ روز محشر مقتول قاتل سے اپنے ظلم کے بارے میں مطالبہ کرے گا۔ قاتل کی نیکیاں اگرچہ ظلم کا بدلہ نہ بن سکی تو مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگا دیے جائیں گے، جیسا کہ حدیث طیبہ میں تمام مظالم کے بارے میں ایسا ذکر ہے، اور قتل سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حابل کا قتل، اس کے پختہ ارادے، اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین رکھنے کی وجہ سے جو حابل غضبناک ہوا تھا اور اس نے اسے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، کیونکہ اسے اپنا بھائی ناگوار گزر رہا تھا، کیونکہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا تھا اور اپنے والد صاحب کے احکامات پہ عمل کرتا تھا، اور اسی سے غضبناک ہو کے اس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ اور جس طرح سے مارا، اس کی کچھ روایتیں ملتی ہیں جو تینوں روایتیں اس میں بتائی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز، کوئی ایک واقعہ کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو جناب، یقین نے محکم اللہ تعالیٰ کے اوپر جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور ہم سب کو پیدا کرنے والا اور کھلانے والا ہے، اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے اور دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔